ایک کہتے ہیں کہ مسجد میں چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں تو کیا ان کو فروخت کر کے نئی چیزیں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف پرانا ہو جانا یہ مسجد کے مال کو بیچنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، ایسا ہے تو ایسے رہنے دیں آپ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ دریاں گھس گئی ہیں، پنکھے بہت پرانے ہو گئے ہیں اور آپ نے اتار کے نئے پنکھے لگا دیے، ابھی جو پڑے ہوئے ہیں ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کریں کہ آپ کسی اور مسجد کے اندر جو اگر ایسا ہو بہت ہی غریب لوگ ہیں ان کو یہ دے دیں تاکہ وہ مسجد کے اندر استعمال ہوں۔ اگر ایسا بھی کوئی نہیں ہے پھر آپ یہ فروخت والا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ ارادہ ہو ہی گیا ہے، نئی چیزیں لا رہے ہیں، ان کو ہٹانا ہے اور ہٹا کے رکھنا ہے اسٹور روم میں، خراب ہونے کا اندیشہ۔ ایک یہ ہے کہ نئی کوئی نہیں لائے، پہلے ان کو اتاریں گے بیچیں گے پھر نئی لے کر آئیں گے، یہ مناسب نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی مسجد کے اندر کوئی چیز دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ میرے لیے ثواب جاریہ ہو۔ ابھی بعض اوقات وہ پرانی ہو جاتی ہیں لیکن اتنی بھی خستہ حال میں نہیں ہوتی، آپ کسی کا پنکھا اتار کے دوسرے کا پنکھا وہاں لگائیں گے، اس کا ثواب جاریہ تو بند ہو گیا۔ آپ دریاں کارپیٹ اٹھا دیں گے، اس کا ثواب جاریہ تو بند ہو گیا۔ بعض لوگ ٹائلیں بچھی ہوئی ہیں اچھی خاصی، خواہ مخواہ اکھڑوا کے نئی ٹائلیں لگواتے ہیں، وہ سب ضائع ہو کے پھک گئیں، ٹوٹ ٹوٹ کے نکلتی ہیں۔ جن لوگوں نے پیسہ دیا تھا لاکھوں روپیہ، وہ کس لیے دیا تھا؟ اس لیے کہ ہماری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی جائیں اور آپ نئی چیزیں لا کے لگائیں، تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ ضرور توجہ رکھیے گا۔ اچھا ضمن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بعض کہتے ہیں بھئی اگر تم گن گن کر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا، اس لیے شمار نہ کرو، بے شمار پڑھو۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بات بڑی اٹریکٹیو ہے، یہ اٹریکشن ہے اس بات میں، لیکن صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی تسبیحات کے باقاعدہ ہند سے ذکر کیے ہیں، جیسے ہماری شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تو یہ آپ کے لیے ایک غلام حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ تسبیح فاطمہ بڑی پیاری ہے، بہنیں سارا دن کام کر کے رات میں پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ صبح فریش اٹھیں گی، تھکن ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عدد باقاعدہ ذکر فرما رہے ہیں، اور میں اسے سینکڑوں حدیثیں ذکر کر سکتا ہوں کہ جس میں سرکار نے باقاعدہ ہندسوں کا ذکر کیا، 80 دفعہ پڑھو، 70 دفعہ، 100 دفعہ۔ اس لیے یہ مطلب اس طرح کے جوشیلے بیانات جو ہیں یہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ پر بھی اعتراض قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہنے والے کا مقصد ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر علم کو وسیع رکھنا چاہیے، آپ کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی بات کسی کے خلاف تو نہیں جا رہی، اس پہ ذرا توجہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن میں شوہر حضرات سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طلاق کے معاملے کو کھیل نہ بنائیں۔ بعض لوگ کھیل بنا چکے ہیں اور پھر بعد میں سر پکڑ کے پچھتاتے ہیں، میری تو یہ نیت نہیں تھی، میں نے تو اس ارادے سے کہا تھا۔ تو آپ کو اتنا پتہ تھا؟ اگر آپ کو دین پتہ ہوتا کہ یہاں آپ کی نیت معتبر ہے کہ نہیں، شریعت آپ کی نیت کا لحاظ کرے گی نہیں کرے گی، تو آپ کہتے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں مجھے اس نیت سے کچھ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور نیت نہیں کروں اور طلاق دے دوں تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ حکم پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ سر پکڑ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے تو اس نیت سے کہا تھا، مفتی صاحب کوئی رعایت کی صورت نکالیں۔ پھر نہیں نکل سکتی ہے۔ دو بولوں سے ایک وہ اجنبی عورت آپ کے لیے حلال ہوتی ہے جسے دیکھنا حرام تھا، جسے چھونا حرام تھا، جس کے ساتھ تنہائی منع تھی، لیکن آپ کے لیے دو بولوں کے بعد قبول کیا، حلال ہو گئی۔ اسی طرح شریعت یہ کہتی ہے کہ دو لفظوں سے بعض اوقات بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ نکاح کرتے ہوئے اتنے ہیلے بہانے نہیں ہوتے جتنا طلاق کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ میرے کی ہوئی غلطی پر شریعت پردہ ڈال دے اور میری مرضی کے مطابق مجھے رعایت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں شوہروں سے عرض کرتا ہوں خدا را لفظ طلاق کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، کمپرومائز کریں، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے رول ماڈل بنیں آپ۔ یہ نہیں کہ بچے آپ کے طلاقوں کے الفاظ، غصے، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، بیوی کی بے عزتی کرنا، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے گھر کو بھی برباد کریں، یہ اچھے والدین کا وطیرہ نہیں ہوتا ہے کہ انہیں خود اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، مذاقاً یہ اس طرح کا مصرع پڑھ دیا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو یہ اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی بیچارہ بہت بڑا جاہل آدمی ہے جس نے ایسا کہا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر وہ جاہل سن رہا ہو تو برا نہ مانے، کہ آدم علیہ السلام نے جو بھی گندم وغیرہ کھایا جس کی وجہ سے آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے، ہم کویسچن کرتے ہیں یہ بتائیے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی یہ تھا یا نہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے؟ تو یقینی سی بات ہے، اس کا اعتراف کیا جائے گا کہ یقیناً اللہ کا ارادہ پہلے ہی تھا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ارادے کے خلاف تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں تھا، یا آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ یہ ایک اجتہادی خطا تھی۔ آدم علیہ السلام نے یہ سوچا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے مجھے منع فرمایا ہے صرف مشورتاً، حکماً نہیں ہے، اور شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر آپ اس کا درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، قرآن میں موجود ہے۔ تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، صرف مشورہ ہے، مشورہ قبول کرنا بہتر ہوتا ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے سلسلے میں صحابہ کرام سے مشاورت کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارکہ یہی تھا اور آپ کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، لیکن جو بعض ایسے صحابہ جو جوان تھے اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم باہر نکل کر اپنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کریں۔ ان کا اصرار یہ ہوا کہ نہیں، ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا کہنا مانتے ہوئے احد کے مقام تک پہنچ کر مقابلہ فرمایا۔ تو اب دیکھیے کہ بظاہر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو کہ سرکار فرما رہے ہیں مدینے میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، وہ اس کے اگینسٹ یعنی مخالف بظاہر اپنی رائے کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ سرکار یہ ایک ہم سے رائے طلب کر رہے ہیں، ایک مشورہ دے رہے ہیں، اور مشورے کا خلاف کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام اگر جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی کی تکمیل کی خاطر آئے، اور آپ کا دنیا میں تشریف لانا ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے تھا، اور اجتہادی خطا پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، وہ گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، آدم علیہ السلام جو اس پر روئے ہیں، افسوس کا اظہار کیا ہے، اور قرآن نے اس کو توبہ سے تعبیر کیا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ میں بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے کون سا ایسا گناہ ہو رہا ہے کہ آپ 100 مرتبہ توبہ فرما رہے ہیں؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ اصل میں جواز امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک افضل کام کو چھوڑ کر مفضول کی طرف آتے تھے، جسے ترک مسواک کر دی کہ اگر میں لگاتار کروں گا تو ایسا نہ ہو میری امت پر واجب ہو جائے۔ تو یہ جو افضلیت کا ترک تھا، جو تعلیم امت کے لیے تھا، عذرائے شفقت تھا، اس پہ سرکار استغفار فرمایا کرتے تھے، جو کسی گناہ پر نہیں ہے۔ اسی طرح امام حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، تو اب اس کے اوپر معاذ اللہ یہ کہنا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آدم علیہ السلام کی عزت اور آبرو اللہ کی بارگاہ میں نہیں رہی تھی، ان کی وجاہت ختم ہو گئی تھی؟ تو ہم گزارش کریں گے کہ اس قسم کے جملے اور اس قسم کے اشعار، اس قسم کا مذاق کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے ہرگز نہ کیا جائے، ورنہ ایک لمحے میں دامن ایمان سے انسان خالی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ لباس ایمان کو اتار دے گا۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جس بھائی نے ایسا کہا وہ تجدید ایمان کریں، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں۔ اس طرح جتنے لوگ اس کو سن رہے تھے اور ان کے اس مصرے پر وہ ہنسے، مسکرائے یا خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ احتیاطاً وہ سب کے سب تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، اور ایسے شخص کے جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے کمنٹس دیتا ہو اور انہیں مذاق کا نشانہ بناتا ہو، وہ یقیناً واعظ و نصیحت کے قابل نہیں ہیں، ان کو بیان کے لیے کھڑا نہ کیا جائے، یہی بہتر ہے۔